اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ یاسین ختم کی تھی، آج سورہ صافات ہے۔ صف بندی، صفیں بنانا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ کبھی فرشتوں کی صفیں بنواتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نمازیوں کی صفوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ جہادیوں کی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کی جو ہے صفوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ ادا بہت پیاری لگتی ہے، اس میں ڈسپلن ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا پیار آتا ہے ان پر، کہ اس طرح اگر لوگ جڑے ہیں تو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ بھیڑ جو ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میجورٹی بن جاؤ، ایک ماس بن جاؤ، ایک کلسٹر بن جاؤ، اور اللہ کے دین کو جو ہے لے کے چلو کہ اللہ کے دین سے زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اور مارکس اور پڑھائیاں، یونیورسٹیاں، ڈگریاں، نوکریاں، پیسے، یہ مقصد جو ہے یہ بہت ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اس سے بھی بڑا مقصد ہے جو کہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو کہ بہت شانوں والا ہے، اس کے پاس بڑا اسٹرانگ ڈیفینسو سسٹم ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو کہ مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے، نئے اینگل سے، نئے زاویے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ طلوع و غروب کے نظام چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت اسٹرانگ ہے، جب تم اس کے دین کے لیے آگے بڑھو گے، کوئی بڑا کام کرو گے، تمہیں گرنے نہیں دے گا، تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا وہ رب۔ اس کے پاس بہت بڑی بڑی عدالتیں آگے لگنی ہیں، اس کے پاس کٹہرے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم سب نے جانا ہے۔ تمہارا دوبارہ جی اٹھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، بس صرف مخلص بندہ بن جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے صرف میرے ہو جاؤ، اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو۔ یو آر آن ڈیوٹی 24/7۔ ہم دنیا میں ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں، بندگی کرنے آئے ہوئے ہیں، نوکری پہ، ڈیوٹی پر ہیں۔ ہمیں نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہاں ہم لوگوں کو جو ہے امپریس کرنے کے لیے، گھٹیا اور نیچ سوچ کے لیے کہ دنیا میں جنت بنانے لگ گئے۔ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے۔ آگے ایسی ایسی نعمتیں، جنتیں منتظر ہیں کہ سوچ بھی جو ہے نہیں وہاں تک جا سکتی۔ جنتی لوگ جب جنت میں ہوں گے تو جھانک جھانک کے جہنمیوں کو دیکھ کے جو ہے شکر کریں گے کہ میں زندگی میں ان کے پیچھے نہیں لگا، اس کاسمیٹک، اس اسٹیٹس ریس میں نہیں بھاگا، شکر ہے میں بال بال بچ گیا۔ جہنمی توڑ کے کھانے کھا رہے ہوں گے، کبھی حمیم کھولتے ہوئے پانیوں میں، اور کبھی جہیم گرم جو ہے لو والے کھولتی ہوئی ہواؤں میں۔ یہ دنیا کے اسٹیٹس اور سہل پسندی کا شکار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں سلوٹ آف آنر پیش کرتا ہوں اپنے نوح پر، کہ وہ 950 سال جو ہے میرے بندوں کو اپنا مقصد یاد کراتا رہا۔ میں اس کو یونیورسل جو ہے ایوارڈ دیتا ہوں، تمغہ جرت دیتا ہوں، تمغہ امتیاز، نشان حیدر دیتا ہوں جنت کے۔ کیوں مل رہے ہیں ان کو یہ والے ایوارڈ اتنے بڑے بڑے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری توانائی، ساری زندگی اللہ کے لیے لگا دی، اپنے بیوی بچے، گھر بار، اپنا مال پرواہ نہیں کی، کہ اللہ تیرے لیے سب حاضر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم کے اوپر کیوں اللہ پاک اتنا سلیوٹ آف پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ لاکھوں کے مقابلے میں وہ اکیلا شخص، ون مین آرمی تھا، چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ تھا پورا ایک شخص۔ بڑی بڑی قربانیاں دیں، وطن چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، صحرا میں بیوی بچے چھوڑنے پڑے، توریہ تک کرنا پڑا کہ میں بیمار ہوں، اور لوگ جو تھے وہ میلے پر جا رہے تھے وہاں جانے سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ ان کی آگے کہانیاں سنا کے بتاتے ہیں میرے ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، تو میں نے اس کو نیک نسل دے دی، اور اس کی نسلوں میں نبی در نبی بھیجے، اتنے نبی بھیجے کہ باپ نبی، بھائی نبی، بیٹا نبی، چچا نبی، خالو نبی، نبی ہی نبی۔ قربانیاں دیں، اس کی قربانیاں مجھے بہت پیاری لگتی تھیں۔ جیسے ہی میں کوئی حکم دیتا تھا فوراً اطاعت میں کود پڑتے تھے، سوچے سمجھے بغیر، راضی، مطیع، صابر۔
اس کو ایک دفعہ 3 راتوں میں نے ایک خواب دکھایا کہ تیرا بہت پیارا بچہ اسماعیل تجھے جان سے پیارا ہے نا، بڑھاپے کی اولاد ہے، چھری چلا دو گے میرے لیے؟ تو اسی وقت جو ہے حضرت ابراہیم نے کہا جی اللہ پاک میں حاضر، میرا بچہ حاضر۔ انہوں نے چھری چلا کے دکھا دی، اللہ نے بڑا قبول کیا ان کو۔ تو ہمیں کیا میسج ملا کہ کبھی تمہیں بھی جو ہے اپنی ساری پیاری چیزیں اور خواہشوں پر چھری چلا دو، اپنی نفس پر بھی چھری چلا دو، پھر کہیں جا کے تم مقصد سمجھو گے دنیا میں آنے کا۔ دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ، جائیدادیں اور جوڑا جوڑی نہیں ہے، جمع کرنا نہیں ہے۔ سلام علی المرسلین، اللہ کہتے ہیں میرے سارے ہی رسولوں کو میں سلوٹ آف آنر پیش کرتا ہوں کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اور میں اپنے موسیٰ اپنے ہارون پر سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا لوط میرا پیارا بندہ بڑے کرب سے گزرا تھا، میرا یونس اس نے بڑی مشکل سختی دیکھی۔ ان سب کی لازوال داستانیں، قربانیاں، اللہ کہتے ہیں میں فخر کرتا ہوں اپنے بندوں پر۔ میں اپنی محفلوں، اپنی مجلسوں میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرے بندے تھے جو کہ اپنی پیاری چیزیں میرے آگے پیش کر دیتے تھے۔ انہوں نے دنیا داری کے نظاموں کو توڑا، سرداریوں کے نظام توڑے، بادشاہیاں ٹھکرائیں، اور اونچی اسٹیم والے لوگ تھے۔ جان دینا، گھر چھوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، اور یہ پلاسٹک کی زندگی کے چکر میں نہیں پھنستے تھے، جھوٹی زندگی۔ اصل کام جو کرنے آئے تھے وہ کر گئے اپنا کام، وہ کامیاب ہو گئے، ہم نہیں کر سکے۔ فالتو میں جو ہے مفت میں ہی جو ہے ہم بستروں پر پڑے ہیں اور اے سیوں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پھیروں میں زندگیاں ضائع کر کے چلے گئے، مفت میں ہی مارے گئے۔ فرشتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ فرشتے میری نوری مخلوق، فل آف انرجی، برقی میری مخلوق ہے، پورے نظام الہی میں اپنی ڈیوٹیاں A1 نبھا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ کا نائب بنایا تھا، اس نے اپنی ڈیوٹی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ میرے فرشتے دیکھو، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کوئی منکر نکیر جو ہیں قبروں میں جو ہے سوال جواب لے رہے ہیں، کوئی کرامن کاتبین ہیں نیکیاں لکھ رہے ہیں، کوئی میکائیل اور اس کے ساتھی ہیں بادلوں بارشوں کے نظام پر، کوئی عزرائیل اور ان کے ساتھی ہیں جو کہ جان نکالنے کے سسٹمز پر ہیں، کوئی کروبین ہیں جو ذکر کی محفلوں میں پھرتے ہیں اور وہاں پر برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں، کوئی کرامن کاتبین ہیں، کوئی درود و سلام پہنچانے والے قاصدین فرشتے ہیں، کوئی جبرائیل اور ان کے ساتھی وحی والے ہیں، کوئی مصومین فرشتے ہیں جو کہ مدد کے لیے اتارے جاتے ہیں، جیسے بدر میں اتارے گئے، جو آج بھی جو ہے شام، فلسطین اور کشمیر کے جب مظلوم پکارتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بڑا اطاعت کا حوصلہ ہے۔ فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ ہی اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر جہاد کرنے کا، اللہ کے لیے لڑ مر جانے کا، جان دینے کا بڑا حوصلہ ہے۔ لیکن وہ حوصلہ کہاں گیا آج؟ اپنی اپنی پڑ گئی سب کو، سب فرقہ فرقہ کھیلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی صحیح کو ہی دیکھ کر جو ہے ہمیں کچھ شرم آ جائے۔ آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ کافر بڑے تعصب اور تکبر میں بھرا بیٹھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بنا رہا ہے، لالچیں دے رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ صرف کلمہ محمدی پڑھ لو، سارے عرب و عجم کے فاتحہ بن جاؤ گے، ساری دنیا جو ہے تیری غلام ہو جائے گی۔ لیکن بے وقوف اصل بات ہی نہیں سمجھ سکے، شہرت، دولت اور پیسے کے بھنور میں پھنس گئے، اڑ گئے اور غصہ سے چل دیے کہ جی ڈھیر ساری مخلوق کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قوموں کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں روندی جا رہی ہیں، گھسیٹی جا رہی ہیں۔ کوئی محمد بن قاسم، کوئی 17 سال کا نوجوان کسی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اے بہن میں آ رہا ہوں۔ سارے ہمارے 17 سال والے او لیولز اے لیولز والے جو ہیں وہ نیٹ فلکس پر ہیں یا گیمنگ زون پر ہیں، اور ان کے امی ابو نے ان کو نہیں سکھائی یہ باتیں۔ داؤد اور دمبیوں والا واقعہ آ رہا ہے آگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے پاس 99 دمبیاں تھیں، وہ ان کے محل میں 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے کہا فیصلہ کریں کہ ایک کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، یہ میری بھی ایک مانگ رہا ہے، تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں اور مجھے تنبیہ کرنے آئے ہیں۔ غلطی کا احساس یہ مومن کامل کی، اللہ کے نبیوں کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ فوراً توبہ طائب ہو گئے، فوراً احساس ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان بھی جہادی گھوڑوں کو پیار کر رہے تھے، تو نماز قضا ہو گئی، نماز عصر، فوراً احساس ہوا، ندامت ہوئی، توبہ کی، اور وہ گھوڑے جو تھے وہ ذبح کر دیے۔ پھر ایک اور حضرت سلیمان کی واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور مجاہد بچے پیدا ہوں گے، انشاءاللہ نہ کہا تو ایک ناتمام بچہ تخت پر جو ہے داعیہ نے ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے ایسی شاندار حکومت مانگی تھی کہ اللہ جو کبھی کسی کو نہ دی ہو، اللہ نے اس کو دے دی کہ جا میرے سلیمان میں تجھے دیتا ہوں۔ پھر اللہ اپنا صبر ایوب یاد کر رہے ہیں کہ میرے پیارے ایوب نے صبر کے امتحان میں کمال کر کے دکھا دیا۔ جلد کی بیماری ہوئی، بیوی رحمت کو شیطان نے کچوکے دیے۔ آزمائش کیا آئی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 ایکسٹریم آزمائشوں سے آزمایا، پہلے مال، اولاد اور صحت، سب کچھ ملا، اور مقام شکر کا ایک آخری لیول تک جو ہے حق ادا کیا۔ اللہ نے ٹیسٹ لیا کہ دیکھوں کتنا شکر کرتا ہے۔ پھر سب کچھ چھین کر اللہ نے جلد کی اذیت ناک بیماری لگا دی اور صبر کا ٹیسٹ لے لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا ایوب بس یہی کہتا رہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ بس مجھے یہ تکلیف لگی، آپ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پیار آ گیا، میں نے سرخرو کر دیا اس کو۔ میسج کیا ملا کہ دنیا میں پین اور انکنوینئنس آنی ہی ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ عارضی جنت بنانے کے جو یہ کوشش ہے نا، یہ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جب سارا کچھ سجا سجایا چھوڑ کے جائیں گے تو پین اور زیادہ ہوگی۔ پھر حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا کہ وہ شیطان کی باتوں میں کیوں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیلا کرو، قسم کا کفارہ اس طرح دے دو کہ جھاڑو کٹ لو اور اس کے تن کے اس کو لگا دو۔ اس وقت جو ہے ہم اسلام کے لوسٹ لیتھل لیول پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فاسق کو جہنم یاد کرا رہے ہیں کہ وہاں پر عذابوں کے بھی جوڑے ہوں گے، پیپ اور تھوڑ کا جوڑا ہے، سام بچھو کا جوڑا ہے، کھولتے پانیوں یخ پانیوں کے جوڑے ہیں۔ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کو کوسنا، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، الزام دینا کہ تیری وجہ سے میں آیا، تمہاری وجہ سے ہم پھنسے، اور پھر وہ ان کمی کمین مسلمانوں کو یاد کریں گے جن کو حقیر سمجھتے تھے، تو ان کو جنت میں ان کو انعامات میں اور تختوں پر دکھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ زمر شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا مطلب ہے گروہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے جو ہے میرے سامنے گروہ در گروہ اکٹھے ہونا ہے، پیشیاں ہونی ہیں، اور قرآن جو ہے ایک بہت خاص الخاص بڑے اونچے مقام سے اتارا گیا ہے۔ اس کو بھیجنے والا بھی بہت عزیز ہے، لانے والا بھی عزیز ہے، جو لینے والا ہے وہ بھی عزیز ہے، جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی عزیز ہے، اور جو اس سے جو سینہ اس کے ساتھ جڑ گیا، جو گتہ اس کے ساتھ جڑ گیا، وہ بھی عزیز ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پیشیاں ہونی ہیں، اچھے نیک گروہوں والوں کے ساتھ شامل ہونا اس پیشی میں۔ پھر اللہ ایمبریولوجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک پانی کی جھلی کا اندھیرا، کیسے اللہ کا نائب ایک جسمانی ماں کے وجود کے اندر جو ہے خون کے ساتھ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور بے شمار ٹیلنٹس لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ مجیدار، موت سے نہ ڈرنے والا، حق کے لیے ہر باطل سے ٹکر لینے والا، اور راتوں کو سجدوں میں گریاں کر کے گریا رب کو منانے والا، قرآن پر تفکر اور تدبر کرنے والا۔ اس میں کیا میسج ہے کہ خدا کے لیے ہمارے امی ابو، ہمارے دادا دادی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے تھے۔ اس کو طوطے کی طرح پڑھنا چھوڑ دو، تم پڑھے لکھے ہو، ہماری نسل پڑھی لکھی ہے،
اس کے میسج کو سمجھو۔ لوط کی بستی تباہی اسی لیے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں کو کہ ذاکرین کو سب سے پہلے تباہ کرو۔ اس کے میرٹ پر تو کم از کم آؤ۔ قرآن کا میرٹ کیا ہے کہ اپنا کریکٹر، اپنی سکل، اپنا ٹیلنٹ، اس کو قرآن کے جیسا بناؤ۔ دورہ قرآن کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے۔ ہر رمضان میں بے شمار دورہ قرآن، سارا سال بے شمار درس کی کلاسوں میں ہم جاتے ہیں۔ آج تک ہم حسینیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ کربلائیں آنی ہیں اور جینا ہے تو حق کے ساتھ جینا ہے، ورنہ مار دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر بار اس میں سے نئے میسیجز نکلتے ہیں، نئے مقصد سمجھ آتے ہیں، نئے پوائنٹ سمجھ آتے ہیں۔ اس میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، غرفات ہیں جنت کے۔ اس کے اندر ماسٹر بیڈ رومز کا بھی ذکر ہے، شعلوں کی لپیٹوں کا بھی ذکر ہے۔ دنیا میں یہ سکون کیوں نہیں ہے ہمیں؟ کیوں یہ بے چینی لگی ہوئی ہے؟ کیوں زندگی میں اضطراب ہے؟ اندر ایک وحشت، اداسی، انگزائٹی، یہ کچھ بتا رہی ہے کہ اندر کئی مشین میں کوئی گڑبڑ ہے، کہ مشین اپنے سسٹم کے خلاف چل رہی ہے۔ اسی لیے جو ہے ڈپریشن ہے، اسی لیے اندر کے سسٹمز چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، اسی لیے دوائیوں کی اور ڈاکٹروں کی ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ یہ حامیم سے 6 صورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں، یعنی قرآن کی دلہنیں، رسول قرآن۔ یہ تمام صورتیں اس طرح شروع ہوتی ہیں، حامیم، قرآن اور توحید اور رسالت کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ قرآن سچا کلام ہے، اور کافر کی دنیا کے اندر چلت پھرت اور اس کی زینت، اس کی عیاشیاں، اس کی قارونیت سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ڈوج ہے، ان چیزوں میں مت آنا۔ اور ان کے جو ہے وارنٹ نکل چکے ہیں، اللہ کے سپاہی ان کے منتظر ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ مومنین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں ہر وقت۔ ہمیں بھی یہ سنت ملائکہ اپنانی چاہیے، اور سب کے لیے ہمیں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ روز محشر کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے، اللہ پکار رہے ہیں کہ اپنے جلال میں ہیں کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں متکبرین، آج آئیں میرے سامنے۔ ساری مخلوق کا حساب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں سب کو فارغ کر دیں گے۔ 1000 سال کے برابر وہ حشر کا دن، اور باقی سارا وقت حضور کی شان اور عظمت، اور کبھی ان کا مقام محمود، کبھی ان کی شفاعت کبریٰ کا واقعہ، کبھی لواء الحمد جو ہے حمد کا جھنڈا۔ سارا یوم حشر جو ہے ایسے لگے گا جیسے یوم شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف میں اپنے پیاروں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے مومنین کی کو اعزاز و اکرام میں یہ دن گزار دیں گے۔ مومن آل فرعون، جس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے، یہ قبطی تھا، فرعون کا کزن تھا، اس کے محل میں رہتا تھا، حزبیل اس کا نام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ سے غلطی سے قتل ہوا تھا تو انہوں نے ان کو مدین کی طرف فرار کر کے روانہ کیا۔ یہ فرعون اور درباریوں کو ہر وقت سمجھاتا رہتا کہ موسیٰ واقعی رسول ہے اور اس کے معجزے سچے ہیں، یہ یوسف نبی کی نسلوں میں سے، اولادوں میں سے ہے۔ ان کی نافرمانی کرنے پر دیکھو کس طرح بنی اسرائیل غلامی میں پسی ہے، رلی ہے۔ الغرض وہ نہ مانے، اور فرعون اس کی جان کے در پہ ہو گیا۔ وہ جان بچا کے غار میں چھپ گیا، اور جب سپاہی وہاں گئے تو درندوں نے سپاہیوں کو پھاڑ کھایا، اور اللہ نے مومن آل فرعون خربیل کو بچا لیا۔ میسج کیا ملا کہ مارکہ حق و باطل اور کربلاؤں میں سمجھانے بچانے والے ہاتھ آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ کوئی نہ مانے تو بچانے والے تو پھر بھی بچا ہی لیے جاتے ہیں، اور فرعونی تکبر اور ایگو کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جہنم رسید ہوتے ہیں، اور روز قبر میں جہنم کے عذاب کو دیکھ دیکھ کر ان کی اذیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرما رہے ہیں مانگ کے تو دیکھو، میرے سامنے تڑپ کے گڑ گڑا کے تو دیکھو، تو دیکھو میں کس طرح تمہاری پوری کرتا ہوں۔ سحری میں مانگو، افطاری میں مانگو، فرض نماز پر مانگو،
اذان کے بعد سفر میں، بیماری میں، مظلوم ہو تو مانگو، مضطرب ہو تو مانگو، روزے دار ہو تو مانگو، تہجد میں ہو تو مانگو، ولی ہو تو مانگو، معذور، فقیر، خاص خاص مقام، خاص لوگ، خاص گھڑیاں، اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ مجھ سے نہ نہیں ہوتی ان کو، تو میں کہتا ہوں بس تو صرف پکار کے دکھا دے اور میں قبول کر کے دکھا دوں گا۔ اللہ ہماری بھی فریادوں کو قبول فرمائے۔ میسج کیا ملا ہمیں مومن حزبیل کے کردار سے، کہ وہ اکیلا شخص حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا اور حضرت آسیہ کو اور جو مظلوم مومنین تھے فرعون کے محل میں، ان سب کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، سب کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یہی آج ہمیں میسج ہے کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے سکلز، اپنے ٹیلنٹس، اپنی انرجیز، اپنا منی سب اس راستے میں لگا دو، ڈیل کر لو اللہ کے ساتھ، بن دیکھے ڈیل کرو، سودا برا نہیں ہے، اللہ کی قسم گھاٹا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد